بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8واں لیکچر، غزوہ بدر کی کہانی۔ جب سے مسلمان مدینہ آئے تھے اسی وقت سے کافروں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں شروع ہو گئی تھیں۔ کافر یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلمان امن سے رہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے تکلیف دینی شروع کی۔ اس بات کا اندازہ یوں لگائیں کہ جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو ان کی قیمتی جائیدادیں ضبط کر لیں، ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا، ان سے مال چھین لیے تاکہ یہ اسے اپنے ساتھ نہ لے جا سکیں۔ امیر مسلمان جب ہجرت کر کے گئے تو ان کے پاس کچھ نہ تھا اور کافر ان کے مال پر قبضہ کر کے عیاشیاں کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مکہ والوں کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مزید معلومات لی۔ یہ قافلہ 40 افراد پر مشتمل تھا، جس میں قریباً 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کے برابر مال تھا۔ پروگرام یہ بنا کہ یہ مال ان سے لے لیا جائے۔ یہ کوئی ظلم نہ تھا، یہاں سے مال لیا جاتا اور وہ لوگ مکہ جا کر وہاں جو مال مسلمانوں سے زبردستی انہوں نے چھینا تھا اس میں سے اپنا نقصان پورا کر لیتے۔ ویسے بھی ظلم کی ابتدا تو انہوں نے کی تھی، مسلمانوں سے ان کا مال چھیننا، مار پیٹ، قتل کیا، حتیٰ کہ گھروں سے نکال دیا، لہذا مسلمانوں کا ان سے مال لینے کے لیے نکلنا کوئی ظلم نہ تھا۔ بہرحال جب قافلے کے سردار ابو سفیان کو اس پروگرام کا علم ہوا تو اس نے ایک بندے کو پیسے دے کر جلدی جلدی مکہ بھیجا کہ انہیں کہو کہ وہ ہماری مدد کے لیے آئیں۔ مکہ والوں نے جب یہ پیغام سنا تو سبھی تیار ہو گئے۔ ابو جہل کی قیادت میں 1300 بندوں کا لشکر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ ان کے ساتھ بے شمار اونٹ، 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ اس زمانے میں زیادہ تر لڑائیاں تلوار اور تیر سے ہوتی تھیں، لہذا تلواروں اور تیروں سے بچنے کے لیے لوہے کی ایک جیکٹ پہنی جاتی تھی جسے زرہ کہتے تھے۔ ان کے پاس یہ بھی 600 کے قریب تھیں۔ اپنی طرف سے یہ لوگ بڑے تکبر سے چلے تھے کہ مسلمانوں کو قتل کر دیں گے۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریباً 313 افراد کے ساتھ چل پڑے، جن میں زیادہ انصاری صحابی تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ابو سفیان کو جب اندازہ ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچ جائیں گے تو وہ جلدی جلدی راستہ بدل کر قافلے سمیت بھاگ گیا۔ مکہ والوں کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان بچ کر بھاگ گیا اور قافلہ بھی بچ گیا ہے تو ان میں سے بہت سے کہنے لگے کہ جس کی حفاظت کے لیے آئے تھے وہ تو بچ گیا، لہٰذا اب واپس چلتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا میں نے واپس نہیں جانا۔ بہرحال 300 بندے واپس چل پڑے کہ جس کام کے لیے لڑنے آئے تھے وہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن ابو جہل 1000 بندوں کو لے کر آگے چل پڑا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ بھاگ گیا ہے لیکن ابو جہل جنگ کے لیے آ چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حوالے سے اچھی اچھی باتیں کی، لیکن اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار صحابہ کے مشورے کو طلب کر رہے تھے، کیونکہ انصار کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رائے لینے کے لیے بار بار پوچھ رہے تھے۔ تو انصار کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہیں گے کہ جب ان پر جہاد کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے جو کہا تھا کہ ہم یہیں بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب لڑے۔ اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی تعداد کا اندازہ لگایا اور آگے چل پڑے۔ آگے ایک گراؤنڈ تھا جس میں مختلف کنویں تھے، ان کنووں کا نام بدر تھا، اسی وجہ سے اس میدان کو بھی بدر کہتے تھے۔ لڑائی بھی یہیں ہوئی، اسی وجہ سے اس لڑائی کو غزوہ بدر کہتے ہیں اور اس علاقے کا نام بھی بدر ہے۔ جنگ کی کہانی۔ مشرکین مکہ کا لشکر جہاں بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے بھی کچھ کنویں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے والے کنویں کے قریب جا کر ٹھہر گئے۔ مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر کے باقی کنویں بند کر دیے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ جب جنگ سے پہلے کافروں کو پانی نہ ملے گا تو شاید پیاس کی شدت سے وہ ٹھیک طرح لڑ نہیں سکیں گے،
یا اگر لڑے بھی تو زیادہ نقصان نہیں کر سکیں گے۔ اب گراؤنڈ کا منظر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج اس ساحل کے قریب تھی جس طرف سے ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر بھاگ گیا تھا، کیونکہ مسلمان اسی قافلے کی طرف جا رہے تھے۔ جب کافر لوگ دوسرے کونے میں تھے اور سب کنوؤں پر مسلمانوں کا قبضہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے فوجی ترتیب سے کھڑے کر دیے، انہیں جنگ کا طریقہ سمجھایا کہ کس وقت کیا کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچی جگہ خیمہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے اور دعا کرنے لگے۔ اللہ پاک نے 4 رحمتیں نازل کی۔ نمبر 1، آسمان سے بارش نازل کی، جہاں مسلمان کھڑے تھے وہاں سے مٹی وغیرہ صاف ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونا آسان ہو گیا، اور جہاں کافر کھڑے تھے بارش کے پانی کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو گیا، لہذا ان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ نمبر 2، انسان کی فطرت ہے کہ جب پریشان ہو تو اکثر کام ٹھیک نہیں ہوتے۔ پریشانی کا ایک بہت اچھا حل یہ ہے کہ انسان سو جائے، جب سو کر اٹھتا ہے تو پریشانی کافی حد تک دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر ڈپریشن والوں کو نیند کی گولیاں دیتے ہیں تاکہ یہ سو کر فریش ہو جائیں۔ اب حالات بڑے خراب تھے، اللہ پاک نے بھی مسلمانوں کو اونگ دی۔ اونگ ہلکی سی نیند کو کہتے ہیں۔ اس نیند کی وجہ سے پریشانی ختم ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت تھی مسلمانوں پر۔ اور پھر جب وہ اٹھے تو وہ مکمل فریش تھے۔ ان دونوں باتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی اتارتا تھا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھے اور اس کے ساتھ قدموں کو جما دے۔ نمبر 3، دراصل کافر زیادہ تھے اور مسلمان کم تھے۔ ہوا یہ کہ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم محسوس ہونے لگی۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں، جب وہ تمہیں جس وقت تم مقابل ہوئے ان کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی آنکھوں میں بہت کم کرتا تھا۔ اس طرح مسلمانوں میں حوصلہ پیدا ہوا، لیکن بعد میں کافروں کو مسلمان اپنے سے 2 گنا زیادہ نظر آنے لگے۔ اس کا واقعہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں، یہ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، یعنی پہلے کم اور پھر اس کے بعد مسلمان زیادہ نظر آنے لگے۔ تو اس طرح کافروں پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور اللہ پاک نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دوں گا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 12۔ نمبر 4، مسلمانوں کی فوج کو ترتیب دینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خیمے میں چلے گئے تو دعا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا کی کہ اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ وہ فرشتوں کے ذریعے مدد کریں گے۔ پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے اور خود بھی مدد کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 9۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمان کہتے تھے، ہمارے مارنے سے پہلے ہی کوئی نہ نظر آنے والا کافروں کو مار دیتا تھا۔ جنگ کا انجام، وہ لوگ جو مسلمانوں پر شدید قسم کا تشدد کرتے تھے اور بے دردی سے قتل کیا کرتے تھے، ان کو بدلے میں قتل کیا گیا۔ ابو جہل جس نے سمیہ رضی اللہ عنہا کی ٹانگوں کو اونٹوں سے باندھ کر ٹانگیں توڑنے کے بعد نیزہ مار کر قتل کیا تھا، آج کے دن اس مظلوم کی بد دعا لگی اور وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ وہ امیہ بن خلف جو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو باندھ کر مارتا تھا، اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اس جنگ میں ایسے 70 ظالموں کو قتل کیا گیا جو مسلمانوں کو قتل کرنے آئے تھے۔ 70 افراد کو قید کر لیا گیا، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ ابو لہب کا انجام، مکہ والوں کو جب اپنی شکست کا پتہ لگا تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے۔ سب سے زیادہ دکھ ابو لہب کو ہوا۔ اس کے کچھ دن بعد ابو لہب کو ایک گلٹی نکلی جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔
اس گلٹی کو وہ لوگ عدسہ کہتے تھے اور اسے بڑا منحوس سمجھتے تھے، لہذا جب ابو لہب مر گیا تو اس کی اولاد نے اسے کئی دن وہیں پڑا رہنے دیا، پھر ہاتھوں سے اٹھا کر قبر میں ڈالنے کی بجائے لکڑیوں سے گھسیٹ کر ایک گڑھے میں ڈال دیا۔ سچ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرنے والے کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قیدیوں کی کہانی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں گرفتار ہونے والے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ بعض آدمی جو لکھنا جانتے تھے ان کو کہا گیا کہ وہ مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیں۔ جنگ کے دوران جو کافر مارے جائیں یا بھاگ جائیں تو ان کافروں سے جو مال ملے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اس مال کو بھی تقسیم کر دیا۔ اس طرح اسلام کا سب سے بڑا غزوہ جو ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان کو ہوا، اس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا کی اور کافروں کو ذلیل کیا۔ اس کے بعد سارے علاقے میں مسلمانوں کا روب پڑ گیا۔ سوالات۔ بدر کسے کہتے ہیں؟ ابو سفیان کے پاس کون سا کتنا مال تھا؟ مسلمانوں کو ابو سفیان کے قافلے سے مال لینا کیوں جائز تھا؟ مکہ والوں کی کمانڈ کون کر رہا تھا؟ دونوں لشکروں کی تعداد کتنی تھی؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا؟ اللہ پاک نے جنگ میں مسلمانوں پر کون سی 4 رحمتیں نازل کیں؟ ابو لہب کیسے مرا؟ بدر کے قیدیوں کا کیا بنا؟ غزوہ قینقاع کی کہانی۔ اسلام میں ہجرت کا دوسرا سال بڑا اہم ہے کیونکہ اسی سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی بڑی اور فیصلہ کن لڑائی ہوئی جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اسی سال مال غنیمت کی تقسیم کے احکام نازل ہوئے، اسی سال رمضان کے روزے فرض ہوئے، اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی، اسی سال زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیلات بتائی گئیں، اسی سال مسلمانوں نے پہلی مرتبہ عید منائی۔ اللہ پاک نے جہاں یہ سب خوشیاں عطا کی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی آزمائش اور ایک بڑا غم بھی پہنچا۔ آزمائش یہ کہ جب اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا کی تو پورے علاقے میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور کافر جو سامان چھوڑ کر بھاگے تھے وہ بھی واپسی پر مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ بات باب عبداللہ کو ہضم نہیں ہوئی کہ مسلمان امیر ہو جائیں۔ اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا لیکن دلی طور پر وہ نہ اللہ پاک کو مانتا تھا اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا، اسی لیے اسے منافق کہا جاتا ہے۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، پھر اپنی موت تک وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہی کرتا رہا، اور غم یہ پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری بیٹی فوت ہو گئی۔ ہوا یوں کہ جب مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے غزوہ بدر کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا شدید بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر یعنی اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی خوشخبری کے ساتھ مدینہ پاک واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہودی قبیلے قینقاع کی بڑکیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غم میں تھے کہ مدینہ کے سب سے بڑے یہودی قبیلے جس کا نام قینقاع تھا انہوں نے مسلمانوں سے بدتمیزیاں کرنی شروع کر دیں۔ وہ لوگ جگہ جگہ یہ کہتے کہ مسلمانوں کا مقابلہ مکہ والوں کے ساتھ ہوا ہے، مکہ والوں کو کیا معلوم کہ کیسے لڑتے ہیں، جب کبھی مسلمانوں کا مقابلہ ہمارے ساتھ ہوا تو ہم بتائیں گے کہ کیسے لڑتے ہیں۔ یہودیوں کی بے غیرتی اور بے حیائی۔ قینقاع جس محلے میں رہتے تھے وہاں ایک بازار تھا۔ ایک دن ایک عورت کچھ خریدنے وہاں گئی تو ایک بے حیا یہودی دکاندار کہنے لگا اپنا چہرہ دکھاؤ۔ اس عورت نے کہا کیوں؟ اس عورت نے اپنے اوپر ایک چادر لی ہوئی تھی۔ اس بے غیرت یہودی نے چپکے سے اس عورت کی چادر کا ایک کنارہ کسی چیز سے اڑا دیا۔
جب وہ اٹھی تو چادر اڑ گئی اور دوپٹہ اتر گیا۔ ادھر ادھر کھڑے ہوئے یہودی ہنسنے لگے۔ وہاں سے ایک مسلمان گزر رہا تھا، اس نے جب یہ بدتمیزی دیکھی تو یہودی سے لڑنے لگا۔ اسی لڑائی میں وہ یہودی مارا گیا۔ بس پھر کیا تھا، ہر طرف سے یہودیوں نے حملہ کر دیا اور اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ پھر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ اندازہ لگائیں کہ اسلام اس قدر حیا والا دین ہے جس میں ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھپھو، بھانجی، بھتیجی، نانی، دادی وغیرہ کے علاوہ کسی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی درست نہیں۔ لیکن آج کی نسل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ فلمیں، ڈرامے دیکھتی ہے، گندے لطیفے سنانے والے کو پسند کرتی ہے، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بچے بچیاں ہاتھوں پر ہاتھ پھینکتے ہیں، شادیوں پر ڈانس کرتے اور گانے گاتے ہیں، فیس بک پر دوستیاں کرتے ہیں، سیلفیاں کھینچ کر ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، رات رات بھر لڑکے لڑکیاں باتیں کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، قیامت والے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ ان کے بعد یہ کچھ ہوتا رہا تو ان کے دل پر کیا بیتے گی، ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی۔ انشاءاللہ العظیم آج سے ہی ہم بے حیائی کے کاموں سے توبہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ فحاشی سے بچیں۔ اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غصہ آیا۔ جس محلے میں قینقاع رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے گھیر لیا۔ وہ یہودی جو بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے تھے، بڑکے مار رہے تھے کہ مسلمانوں اگر ہمارے ساتھ تمہاری لڑائی ہوئی تو تمہیں مزہ چکھا دیں گے، اب وہی ڈرپوک اور بزدل لوگ خوف کے مارے چوہوں کی طرح اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی ایک میں بھی لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہی یہودی ہوتے تھے اور ایسے ہی یہودی آج بھی ہیں، اور یہودیوں کی یہی خصلت رہتی ہے، یہ کبھی مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ جب بھی مسلمانوں کو کوئی فائدہ ملتا ہے تو انہیں تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کمزور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن جب جنگ کی باری آتی ہے تو بیگی بلی بن جاتے ہیں۔ 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے کو گھیرے رکھا، لیکن مجال ہے جو کسی ایک نے بھی چونپی کی ہو۔ باب عبداللہ کی پہلی خرابی، ان کا باب عبداللہ سے بڑا پیار تھا اور بابا بھی ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جب بابے نے دیکھا کہ میرے دوست خود کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف بڑکے ہی لگا سکتے ہیں، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اس قبیلے کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان بڑی دوستی رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان لی کہ شاید اسی احسان کے بدلے بابا صحیح والا مسلمان ہو جائے، لیکن بابا بھی ایک نمبر کا فراڈیا تھا۔ وہ نہ بدلا بلکہ اور چوڑا ہو گیا کہ اس کی بات مانی گئی۔ قینقاع والے مدینہ سے بھاگ گئے، لیکن ان کی بدتمیزی کی وجہ سے مسلمانوں نے ان کا سامان رکھ لیا۔ سوالات: ہجرت کے دوسرے سال کون سے واقعات پیش آئے؟ بدر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی فوت ہوئی؟ یہودیوں نے عورت سے بدتمیزی کیوں کی؟ قینقاع سے کتنے دن جنگ جاری رہی؟ غزوہ سویق کی کہانی۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار غزوہ بدر میں مارے جا چکے تھے۔ یہ ساری لڑائی ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے ہوئی تھی۔ ابو سفیان سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اسی لیے اس نے قسم کھائی کہ اس وقت تک نہیں نہاؤں گا جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا۔ اب وہ قسم تو کھا بیٹھا مگر بدلہ لینے کا حوصلہ نہ تھا۔ آخر کار ہمت کر کے 200 بندے ساتھ لیے۔ چونکہ مدینہ بڑی دور تھا اس لیے ستو ساتھ لے لیے کہ چلو بھوک لگے گی تو راستے میں یہی کھا لیں گے۔ عربی زبان میں ستو کو سویق کہتے ہیں۔ اسے پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ 200 بندوں کا یہ قافلہ مدینہ کی طرف چل پڑا۔ جب مدینہ قریب آیا تو ساری اکڑ نکل گئی۔ 12 میل پہلے ہی بریک لگا لی۔ اب آگے جانے سے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ جاتا کہ یہ اپنی طرف سے بدلہ لینے آئے ہیں تو خوب پھینٹی پڑنی تھی۔ مزاحیہ صورتحال، پورا قافلہ ہی پریشان تھا کہ اگر بدلہ لیے بغیر واپس گئے تو مکے والے مذاق اڑائیں گے۔ آگے گئے تو پھینٹی پڑے گی۔ ابو سفیان الگ سے پریشان تھا، اگر بدلہ لیے بغیر واپس گیا تو ساری عمر نہانے کے بغیر گزارنی پڑے گی۔
بزدلوں کی طرح حملہ۔ اس کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ کسی ایسے بندے کو ماریں جو لڑ نہ سکتا ہو، اس لیے انہوں نے مدینہ کے قریب ایک باغ میں 2 نہتے بندوں کو قتل کیا اور واپس بھاگ گئے۔ اب انہیں ڈر بھی تھا کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے گا تو انہوں نے ہمیں پکڑ لینا ہے اور پھر ہماری خیر نہیں۔ اسی ڈر سے انہوں نے اپنا بہت سا وزنی سامان، حتیٰ کہ وہ ستو بھی جو کھانے کے لیے لائے تھے، پھینک دیے تاکہ وزن کم ہو جائے، اس طرح بھاگنے میں آسانی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے بندے بھجوائے، مگر وہ بھاگ گئے ہوئے تھے اور مکہ جا کر شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم اپنے 70 افراد کے قتل کا بدلہ لے آئے ہیں۔ ستو وزن میں بہت ہلکا ہوتا ہے، وہ لوگ اتنا ڈر گئے تھے کہ وزن کم کرنے کے چکر میں ستو بھی پھینک کر بھاگ گئے۔ اسی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ سویق یعنی ستوؤں والی جنگ کہتے ہیں۔ سوالات: ابو سفیان نے کیا قسم کھائی تھی؟ سویق کسے کہتے ہیں؟ ایک بدتمیز یہودی کا انجام۔ جب سے غزوہ بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی تھی، تب سے ہی مشرکین اور یہودیوں کو بڑی تکلیف تھی۔ انہوں نے یہودیوں میں سے ایک نالائق یہودی جو بڑا ہی بدتمیز بھی تھا، ان یہودیوں میں سے اس نالائق اور بدتمیز یہودی نے سازشیں کرنی شروع کر دیں۔ یہ مدینہ کے قریب ہی رہتا تھا، بڑا امیر آدمی تھا، اس کا نام کعب بن اشرف تھا۔ پہلے تو وہ مانتا ہی نہ تھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں غزوہ بدر۔ جب اسے یقین آ گیا تو اسے بڑا غصہ آیا، وہ سیدھا مکہ گیا اور ابو سفیان کو تسلیاں دینے لگا۔ جلا بھنا واپس آیا تو اس نے بات بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو گالیاں دینی شروع کر دیں، مسلمان عورتوں کے متعلق گندی باتیں کرتا۔ اس کا دل تھا کہ سارے لوگ مل کر مسلمانوں سے لڑیں اور ان سب کو ہی قتل کر دیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے سزا ملنی بھی چاہیے تھی کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف بولتا تھا اور لوگوں کو ان سے جنگ کروانا چاہتا تھا۔ اس بے وقوف کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ جنگ میں بہت سے بندے مارے جاتے ہیں، جنگ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے جنگ میں اتنے لوگوں کو مروانے سے بہتر تھا کہ اسے ہی راستے سے ہٹا دیا جاتا تاکہ لڑائی ہونے کا چانس ہی کم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کو اس کام کے لیے بھیجا۔ کعب بن اشرف کا بہت بڑا محل تھا جس میں وہ رہتا تھا، راستے میں اس کی حفاظت کے لیے بہت سے باڈی گارڈ بھی تھے، لہذا اس تک پہنچنا مشکل تھا۔ ان تینوں نے مل کر ایک پلان بنایا کہ کسی طرح پہلے اسے اس کے محل سے باہر نکالا جائے، پھر حملہ کریں گے۔ پہلے ایک بندہ جن کا نام محمد بن مسلمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس یہودی کے پاس گئے اور جھوٹ موٹ کہنے لگے کہ جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مال لینا شروع کر دیا، ہم تو بڑے ہی غریب ہو گئے ہیں۔ وہ یہودی یہ سن کر بڑا خوش ہوا، کہنے لگا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے، ابھی تو انہوں نے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ کہنے لگے کہ جناب آپ امیر آدمی ہیں، آپ ہی ہمیں تھوڑا سا غلہ دے دیں، ہم بعد میں واپس کر دیں گے۔ یہودی کہنے لگا اپنی عورتیں میرے پاس رکھوا دو، جب قرضہ واپس کرو گے تو عورتیں واپس لے جانا۔ یہ کہنے لگے کہ سارے عرب والے ہم پر ہنسیں گے کہ تھوڑے سے غلے کے بدلے اپنی عورتیں بیچ دیں۔ وہ کہنے لگا پھر اپنے بیٹے بطور ضمانت رکھوا دو۔ انہوں نے کہا کہ بات تو وہی ہے کہ پھر ہمارے بچوں کو لوگ تانا دیں گے تمہارے باپ نے اپنے کھانے پینے کے لیے تمہیں بیچ ڈالا تھا۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگے کہ میرے پاس ایک آفر ہے، میں اپنا اسلحہ آپ کے پاس رکھوا دیتا ہوں، جب قرضہ واپس کروں گا تو اسلحہ واپس لے جاؤں گا۔ اس بات پر وہ مان گیا۔ دوسرے بندے جو محمد بن مسلمہ کے ساتھ گئے تھے ان کا نام ابو نائلہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی آ کر یہی کہانی سنائی، ان سے بھی یہی طے ہوا کہ وہ اسلحہ دیں گے اور قرضہ لیں گے۔ اس طرح ان دونوں نے اس یہودی کو بے وقوف بنا لیا۔ اب دونوں اپنا اسلحہ اس کے محل تک لا سکتے تھے اور کسی کو شک بھی نہ گزرتا۔ پھر ایک دن یہ تینوں ساتھی نکلے اور اس کے محل کے باہر سے اسے آواز دی کہ ہماری بات سنو۔ وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسے کہنے لگا میرے دوست آئے ہیں، میں ذرا ان سے مل کر آتا ہوں۔ اس کے سر میں بڑی پیاری خوشبو لگی ہوئی تھی۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا
تو وہ کہنے لگے تھوڑی دور جا کر بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. اس نے کہا چلو تھوڑی دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ تھوڑی دور گئے تو ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا آج تو تم نے بڑی کمال خوشبو لگائی ہوئی ہے. وہ اور چوڑا ہو گیا. پھر کہنے لگا تم نے اپنے سر میں اتنی پیاری خوشبو لگائی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارا سر سونگھوں. اور وہ یہودی اس بات پہ اور بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا سونگ لو. انہوں نے سر نیچا کر کے سر سونگھا اور تعریفیں کرنے لگے اور وہ یہودی اور پھول گیا. انہوں نے پھر کہا کہ میں نے خوشبو سونگھنی ہے. اس نے پھر سر آگے کر دیا. تیسری مرتبہ جب ان کے کہنے پر اس نے سر آگے کیا تو انہوں نے پھلانگ کر اس کا سر اچھی طرح پکڑ لیا. اب یہ یہودی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیا کرتا تھا, مسلمان عورتوں کے بارے میں بڑی گندی گندی باتیں کرتا تھا اور لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا کہتا تھا, یہ اب مکمل طور پر قابو میں آ گیا تھا. اسے اس کے کیے کی سزا کے طور پر ٹھکانے لگا دیا گیا اور اس طرح ایک بڑی لڑائی سے جان چھوٹ گئی. سوالات. کعب بن اشرف کون تھا؟ کعب بن اشرف کو کیوں مارا گیا؟ کعب بن اشرف کو کیسے مارا گیا؟